السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ۔ ناظرین، جس طرح عدالتی فیصلوں میں پیش رفت ہو رہی ہے وہ حیران کن بھی ہے، عجیب بھی ہے اور عام آدمی کو سوچنے پر بھی مجبور کر رہی ہے کہ کیا 8 فروری کو الیکشن ہو پائیں گے یا نہیں۔ ایک طرف عمران خان ہیں جن کی اپیلیں 1 سال بعد مسترد کر دی جاتی ہیں، اور دوسری جانب کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی طرف سے عام پاکستانی کی حیثیت سے جمع کروائی جانے والی درخواست فوری طور پر قابل سماعت ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے جس کا مقصد الیکشن کے انعقاد کو ملتوی کرنا ہے۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون پہلے ہی حلقہ بندیوں کے خلاف اپیلیں دائر کر چکی ہے، یعنی یہ یوں دکھائی دے رہا ہے جیسے بعض طاقتور حلقے نہیں چاہتے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں، الیکشن ملتوی ہو جائیں اور ان کی مرضی کے مطابق آنے والے وقت میں ہوں۔ یوں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک عام شہری کے لیے پرچہ درج کروانا، عدالت تک جانا، اپنا کیس دائر کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن چند عام شہری ایسے بھی ہوتے ہیں جو معلوم نہیں کس کونے خدرے سے نکلتے ہیں اور پورے سسٹم کے خلاف انتہائی اہم درخواست دے دیتے ہیں، اور وہ فوری طور پر قابل سماعت بھی ہو جاتی ہے، اس کی سنوائی بھی ہو جاتی ہے اور اس کی برق رفتاری سے اس پہ عدالتیں کام بھی کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے جس میں یہ عام شہری نے یہ موقف اختیار کیا ہے، چونکہ پاکستان میں رہائش پذیر لاکھوں افغانیوں کے پاس پاکستان کے شناختی کارڈ موجود ہیں، لہٰذا جو 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں ان کو ملتوی کیا جائے اور پہلے اس مسئلے کو دیکھا جائے۔ حیرت کی بات ہے کہ اسی دن اس درخواست پہ نمبر بھی لگ گیا اور وہ قابل سماعت بھی قرار دے دی گئی۔ اگر دوسری جانب دیکھیں تو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے 1 سال قبل پہلے ایک اپیل دائر کی تھی جس کا فیصلہ 1 سال بعد سنایا گیا ہے اور اسے ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے، یعنی ایک درخواست چند ہی لمحوں میں قابل سماعت ہو گئی جو ایک عام شہری کی ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک ایسے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے درخواست دی گئی جس کا سپریم کورٹ کہہ چکی کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، اور کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں تک چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کسی کو اس میں شک ہے تو کھلے عام یہ بات کرنے کی بجائے انہوں نے صحافیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ اپنی بیوی سے اس کا ذکر کر لیں لیکن کھلے عام یہ بات نہ کہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو ایسی درخواست کا قابل سماعت ہونا لمحہ فکریہ بھی ہے اور کئی سوالوں کو جنم بھی دیتا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ نون لیگ نے حلقہ بندیوں کو چیلنج کر رکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کیس کیوں التوا میں جا رہا ہے، ٹائم لے رہا ہے۔ تیسری ہم اگر آج کی ڈیولپمنٹ دیکھیں تو العزیزیہ ریفرنس کیس کی سماعت ہوئی ہے جس کے فیصلے کے خلاف میاں نواز شریف کی جانب سے اپیلیں دائر ہیں، ان کی بھی سماعت ہوئی ہے اور کورٹ نے ان کی میرٹ پر سماعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور نیب کی جو درخواست ہے کہ اس کا ٹرائل نیب کورٹ میں واپس بھیج دیا جائے وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ نون لیگ کیوں چاہتی ہے کہ 8 فروری کے الیکشن التوا کا شکار ہو جائیں۔ ایک طرف وہ یہ بار بار ان کے لوگ کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ نے یہ بات کی ہے کہ ہم 8 فروری کے الیکشن کے لیے تیار ہیں، ہماری تیاریاں مکمل ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن التوا کا شکار نہ ہو۔ دوسری جانب وہ اس کو التوا میں ہی ڈالنے کے لیے حلقہ بندیوں کے خلاف کورٹ میں گئی ہوئی ہے۔ اگر حلقہ بندیاں چیلنج ہوتی ہیں، ان کا موقف تسلیم ہو جاتا تو یہ ممکن ہی نہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو سکیں۔ یہ دوہرا معیار نون لیگ کا سب کے سامنے ہے، اور جس کی بنیادی وجہ یہی سمجھ آتی ہے، جیسے العزیزیہ ریفرنس
کیس کی سماعت ہائی کورٹ میں شروع ہوئی ہے، اس کو جتنی بھی سپیڈ سے کر لیا جائے گا، جو بھی ہوگا، نون لیگ کا موقف رہا ہے کہ اس میں جو ہے گواہوں کی جو بیانات ہیں وہ مکمل نہیں ہیں، کچھ گواہان ایسے ہیں جن کے بیانات نہیں ہو سکے ہیں۔ اب اگر کورٹ اس کی سماعت کو آگے بڑھاتی ہے، پھر نوٹسز ہوں گے، معاملات آگے بڑھیں گے، اور یہ اتنی جلدی سم اپ نہیں ہو سکے گا کہ نواز شریف صاحب 8 فروری کے الیکشن کے لیے تیاری کر سکیں۔ وہ عمل نکل چکا ہوگا، کاغذات جمع کروانے، پھر ان کی ویریفیکیشن ہونا، پھر ان کا جو تسلیم ہونا یا حتمی لسٹیں لگنا الیکشن کمیشن کی جانب سے، یہ فروری سے پہلے ہونا ہے۔ یہ کام جنوری میں ہی مکمل ہو جائے گا، اور اگر کیس سست روی کا شکار ہوتا ہے العزیزیہ ریفرنس کا، تو میاں نواز شریف صاحب الیکشن میں کیسے حصہ لے سکیں گے؟ یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ الیکشن اس وقت تک نہ ہوں جب تک میاں نواز شریف صاحب کے کیسز کے فیصلے نہ ہو جائیں، اور فضا جو ہے وہ میاں نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کے لیے ہموار نہ ہو جائے۔ اب فضا جو ہے، جو تیار کی گئی ہے، جو تاثر دیا گیا ہے، وہ نون لیگ کی کامیابی کے لیے تو ہے، لیکن میاں نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کی واضح جو ہے صورتحال اس میں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ یہ صورتحال اسی صورت واضح ہوگی جب میاں نواز شریف کے تمام کیسز جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام پر پہنچ جائیں، اور ان سب میں میاں نواز شریف صاحب سرخ رو ہوں اور بری ہو جائیں، تب ہی کہیں جا کر وہ اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ جنرل الیکشن میں حصہ لے سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب صرف نہ مسلم لیگ نون بلکہ مقتدر حلقے بھی ایسی فضا بنانے کی طرف چل نکلے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو سکیں، اور الیکشن چند ماہ کے لیے ہی صحیح التوا کا شکار ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا کہ الیکشن مئی جون سے پہلے نہیں ہوں گے، جس کے لیے فضا بنائی جا رہی ہے۔ یہ جو کورٹ میں، عدالتوں میں اپیلیں جانے لگی ہیں، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جنوری فروری میں بلوچستان کے کچھ حلقوں میں اور کے پی کے کچھ حلقوں میں اتنی برف باری ہوگی کہ لوگوں کے لیے ووٹنگ کے عمل میں حصہ لینا مشکل ہوگا۔ دوسری جانب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، 2 صوبوں میں امن و امان کا مسئلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس طرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی بالائے طاق رکھتے ہوئے ایسی فضا بنانا چاہ رہی ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو سکیں۔ حالانکہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس نازک موقع پر جہاں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، قوم میں بے چینی ہے، معاشی معاملات حل نہیں ہو پا رہے، غریب آدمی کا سانس لینا مشکل ہوا ہے، ایسے میں ایسی حکومت ہونی چاہیے، ایسے لوگ عوام کے نمائندے سامنے آنے چاہیے جو عوام کے لیے ریلیف کی صورتحال بنا سکیں، معاشی معاملات کو سنبھال سکیں۔ کیئر ٹیکر، نگران حکومتیں ایسا نہیں کر سکتی، ان کے اپنے دائرہ کار ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، چونکہ انہوں نے عوام کو جواب دہ نہیں ہونا ہوتا، لہٰذا انہیں اس چیز کی بھی فکر نہیں ہوتی کہ جو مہنگائی ہو رہی ہے یا جو معاملات معاشی طور پر اس سطح تک بگڑ رہے ہیں کہ غریب آدمی کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے، وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ اور وہ کیوں کریں؟ انہوں نے کوئی عوام کو جواب تو نہیں دینا، وہ جواب دہ تو نہیں عوام کے سامنے۔ عوامی نمائندے جمہوری طریقے سے اقتدار میں آنے والے لوگوں کو کچھ عرصے بعد ہی صحیح، 5 سال بعد ہی صحیح، عوام کو جواب دینا ہوتا ہے، انہوں نے سیاسی عمل میں رہنا ہوتا ہے۔ وہ ان چیزوں کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، وہ عوام کے لیے ریلیف کے راستے نکالتے ہیں، انہیں بچانے کے لیے راستے نکالتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کی راہ میں جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، مقتدر حلقے، عدالتیں اور نگران حکومت ان کا تدارک کرے، نہ کہ ان کے لیے فضا ہموار کرے۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ 8 فروری کو عام الیکشن ہو جائیں
اور نہ صرف الیکشن ہو بلکہ شفاف اور غیر جانبدارانہ ہو اور عوام کے حقیقی نمائندوں کو حکومت بنانے کا موقع ملے اور وہ حکمرانی کر سکیں اور پاکستان کے مسائل کا حل نکالیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔